قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الموت جسر یوسر الحبیب الی الحبیب، فرمایا کہ موت ایک پل ہے ایک حبیب کو دوسرے حبیب سے ملانے کی۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ جب انسان مرتا ہے اچھے عمل ہوتے ہیں تو اس کی قبر کو تحت نگاہ کشادہ کر دیا جاتا ہے روضۃ الرسول تک، دوسری طرف کشادہ کر دیا جاتا ہے جنت تک۔ یوسر الحبیب الی الحبیب، ایک حبیب کو دوسرے حبیب سے ملانے کا نام موت ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مستفید ہوتا رہے، جنت کی ٹھنڈی ہوا لیتا رہے اگر وہ بدعمل انسان ہے۔ فرمایا موت کے بعد جو قبر ہے وہ جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے، پھر اس پر سانپ، بچھو، وحشت ناک مخلوقات اللہ پاک اس پر مسلط کر دیتے ہیں، عذاب میں اس کو ڈال دیتے ہیں۔ ایک اور حدیث کا مفہوم ہے الموت تحفۃ المؤمن، موت مومن کے لیے تحفہ ہے۔ اس کی تشریح میں، اس حدیث کی تشریح میں علماء نے لکھا ہے کہ موت جو مومن کے لیے تحفہ ہے وہ اس لیے ہے کہ مومن کے اچھے اعمال ہوں گے تو قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، اور اگر عمل برے ہوں گے تو قبر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ فرمایا کہ جب قبر میں اتارا جائے گا منکر نکیر آئیں گے، تین سوال کریں گے، من ربک، من دینک، من نبیک۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ جب من نبیک کہیں گے تو اس وقت مردے کو، اس وقت تو اس میں روح آ چکی ہوگی، ہم مردہ یہاں سے بیٹھ کر کہتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرائی جائے گی، پوچھا جائے گا کہ کیا تو اس شخص کو جانتا ہے؟ دنیا میں موت کی تیاری کرنے والا، رسول اللہ سے محبت کرنے والا، ان کی سنتوں پر عمل کرنے والا تو کہے گا کہ یہ میرے سردار ہیں، یہ میرے آقا ہیں، میرے نبی ہیں، مرادیں پا جائے گا، کھول دیا جائے گا قبر کو روضۃ الرسول تک کہ اب انہی کی زیارت سے مستفید ہوتا رہے۔ دنیا میں تنگیوں، پریشانیوں، فاقوں پر صبر کرنے والا اس وقت جزا پائے گا، کھول دیا جائے گا تا حد نگاہ قبر کو جنت تک کہ اب اپنی مصیبتوں پر جو صبر کی اجر وصول کرتا رہے، ٹھنڈی ہوائیں لیتا رہے۔ میرے دوستو، موت کی تیاری کرو، موت تو اٹل ہے، یہ کوٹھیاں، بنگلے، نوکریاں، یہ گھر سب یہیں پڑے رہ جائیں گے، کچھ بھی انسان کے ساتھ نہیں جائے گا۔ سب سے پہلے نام مٹا دیا جائے گا، چودھری ملک خان نہیں بولیں گے، میت کو اٹھاؤ، میت کو نہلاؤ، میت کو دفناؤ، کچھ بھی کام نہیں آئے گا۔ پھر اس کے بعد لباس، کرنڈی، کاٹن، کچھ بھی، عبدالہادی صاحب، کچھ بھی کام نہیں آئے گا۔ کہا جائے گا اس کو کفن پہناؤ، کفن باندھو، کفن سے پکڑو، کفن سیدھا کرو۔ ریزیڈنسی، فلاں ہاؤس، فلاں ہاؤس، فلاں ہوم، کیا کہتے ہیں اس کو، فارم ہاؤس، سب ختم ہو جائیں گے، سب ختم ہو جائیں گے۔ قبر، بولیں گے جی قبر میں لٹاؤ، قبلہ رخسر کر کے لٹاؤ، سیدھا لٹاؤ، مٹی ڈالو، تعویذ بناؤ، سب تمہاری پہچان، تمہاری دولتیں، تمہاری سب ٹائٹل تم سے چھین لیے جائیں گے۔ والباقیات الصالحات، تمہارے نیک عمل باقی رہیں گے، تمہارے ساتھ جائیں گے۔ ہاں، تمہاری نماز تمہارے ساتھ جائے گی، تمہارا روزہ تمہارے ساتھ جائے گا، اخلاق تمہارے ساتھ جائے گا، یتیم کے سر پر رکھا ہوا دست شفقت تمہارے ساتھ جائے گا، بچوں سے اچھا سلوک، معاملات میں نیکی تمہارے ساتھ جائے گی۔ اس وقت تمہارے سارے ٹائٹل، اس وقت تمہاری ساری دولت، اس وقت تمہارے گھر، تمہاری زمینیں، تمہاری پراپرٹی، کچھ بھی تمہارے کام آنے والا نہیں ہے۔ اللہ پاک ہمیں مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اپنے ہاں جو اللہ کے ہاں ہم عبادت کرتے ہیں اس کو قبول فرمائے، رسول اللہ کی سنتوں پر چلنے کی توفیق نصیب